آمن الناس، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، مراد صحابہ ہے، اولین مراد صحابہ کے، جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ جب انہوں نے نبی کے صحابہ کو معاذ اللہ احمق کہا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہ خود احمق ہے مگر یہ جانتے، ان کو اپنے احمق ہونے بے وقوف ہونے کی خود خبر نہیں، اگر ہوتی تو یہ کبھی صحابیوں کے لیے ایسی بات نہ کرتے۔ اب آپ نے یہ تینوں آیتیں سنی، توجہ سے اس کا خلاصہ سنیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر پوری تفسیر بیان کروں بڑا وقت چاہیے، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے صحابہ کو جو یہ لفظ کہا کہ احمق معاذ اللہ، تو کیوں کہا؟ میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہوں اور حدیثیں سناؤں گا بخاری سے۔ کہاں سے؟ ذرا اونچی اور اونچی، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے، مگر بخار ان کو تو آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ میں حدیث پڑھوں گا تو یہ چوں چراں کریں گے، اپنی مرضی کی 4 حدیثیں انہوں نے رفع یدین اونچی آمین کی یاد کی ہوئی ہے، ان کے سوا ان کو کچھ آتی؟ اگر حدیثیں آتی ہیں میں صحابہ کی حدیثیں سناؤں گا، توجہ سے سننا، اور ان سے کہنا ماں کا دودھ پیا ہے تو جواب دے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، حدیثیں سناؤں گا صحیح۔ یہ لوگ صحابہ کو کیوں ایسا کہتے تھے؟ توجہ سے سنیں، صحابہ کی نبی پاک سے عقیدت محبت دیکھ کر یہ نبی پاک کے صحابہ کو غلط باتیں کرتے تھے، اللہ کو صحابہ کا ایمان پسند، اللہ فرماتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کا ایمان اللہ نے معیار بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ معیار۔ توجہ سے سنیں، پہلی حدیث سنیں، کن باتوں پر یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، توجہ سے سنیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، یہ عروہ دیکھنے آیا، نبی پاک کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، دیکھ کر واپس چلا گیا، دیکھ کر لوگوں نے پوچھا بتا تو نے کیا دیکھا؟ عروہ کا بیان، ابھی مسلمان نہیں ہوا، وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑے بڑے راجے مہاراجے دیکھے، نواب دیکھے، سردار دیکھے، ان کی قومیں دیکھی، ان کے نوکر چاکر دیکھے، رعایا دیکھی، مگر میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم جو دیکھا صحابہ نبی کو نبی کے ساتھ کرتے ہوئے میں نے کبھی کہیں اور دیکھا۔ بڑی پیاری حدیثیں سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ اصحاب نبی کیا کرتے ہیں، جب نبی وضو کرنے لگتا ہے صحابہ گھیرا ڈال کے نبی کے قریب ہو جاتے ہیں، نبی کے کیوں کہ نبی کے جسم اقدس سے جو پانی لگے وہ اگر گرے تو زمین پر نہیں ہمارے ہاتھوں پر گرے۔ اللہ مزہ نہیں آیا؟ اس طرح نعرہ نہ لگا۔ اللہ
جب بھی نعرہ لگاؤ نا ایمان محبت سے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں, غور کریں. صحابہ کرام آ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں. صحابہ کیوں جمع ہو گئے کہ نبی کے جسم سے جو پانی لگے وہ استعمال شدہ پانی زمین پر نہ گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے. اس پر منافق کیا کہتے ہیں, وہابی کیا کہتے ہیں, بے وقوف. کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے بے وقوف کہا, اللہ فرماتا تم بے وقوف ہو, یہ محبت کرنے والے بے وقوف جو نبی کا ادب کر رہے ہیں, نبی سے محبت کر رہے ہیں, یہ بے وقوف نہیں. توجہ فرمائیں, سب کی توجہ ادھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہیں کہ بھئی کیوں آئے ہو, یہ تم میرا جو پانی لینا چاہ رہے ہو استعمال شدہ, تمہیں پتہ نہیں یہ مائع مستعمل ہے, اس کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے, جاؤ اپنے کام کرو. ہم کھا گئے. نبی پاک نے ہرگز ایسا, ذرا اونچی اور اونچی, کیوں کہ اے لوگوں تم جس عقیدے سے آئے ہو کہ جو پانی مجھ سے لگ گیا اس میں برکت ہے, تمہارا عقیدہ غلط. پوچھو اہل حدیث سے یہ حدیث ہے یا نہیں جو میں سنا رہا ہوں کہ صحابہ پانی لینے جمع ہوتے تھے. سنیں جو آگے ہوتے تھے ان کو پانی ملتا تھا, وہ اس پانی کا کیا کرتے تھے؟ تھانوی نے التکشف میں اس حدیث کو نقل کیا. سنیں وہ اس پانی کا کیا کرتے, جب پانی ملا ہاتھوں کو مل کے منہ پر پھیر لیتے تھے, اپنے منہ پر برکت لینے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ ذرا اونچی. اور یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے, حرام ہے, اور کوئی لفظ ان کو یاد نہیں. شرک بدعت حرام, شرک بدعت, شرک بدعت ہر وقت لگے ہو. وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا, جب ان کو پریڈ کراتے ہیں تو پریڈ کراتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے بولو لیفٹ رائٹ, لیفٹ رائٹ بولتے ہیں نا. پوچھ رہا ہوں, ہاتھ ہلاتے جاؤ اور لیفٹ رائٹ بولتے جاؤ, وہ ان کی پریڈ ہوتی ہے. ان کو ان کے مدرسے میں کہتے ہیں بس 2 لفظ یاد کرو, ادھر بھی 2 ادھر بھی, ادھر لیفٹ رائٹ, ادھر شرک بدعت, شرک بدعت, شرک. اور ان کو کچھ آتا, ذرا سا ادھر جاؤ کہتے ہیں شرک, ادھر جاؤ بدعت, تو جائیں کدھر, چلنے ہی نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی بات کو نہیں مانتے. صحابی کیوں آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ برکت لینے. نبی پاک کے ناک مبارک سے رطوبت نکلتی ہے, صحابہ لے کے منہ پہ لگا لیتے ہیں, کیونکہ نبی پاک کو اللہ نے پاک بنایا, ان کی ہر شے پاک ہے. ان کی سمجھ میں آتی نزول الابرار کتاب کا نام ہے. اب میں کھل کے بولوں گا, پریشان نہ ہونا. انہوں نے مجھے چھیڑا نا, میں ان سے کہتا ہوں چھیڑو گے تو پھر میں چھوڑوں گا. کیوں چھیڑا؟ اپنا کام کرتے رہتے. نزول الابرار کتاب کا نام ہے, اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی لکھا ہے. میں کتابیں ساتھ لایا ہوں, کتاب میرے ہاتھ میں ہے, رسائل اہل حدیث, چھاپنے والے دیوبندی وہابیوں کے رسالے جمع کر کے چھاپے. اس کتاب کو دیکھنا ہو جس کو چاہے دیکھ لے, میں آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں, بعد میں کوئی نہ کہے. یہ رسائل اہل حدیث, جمعیت اہل سنت لاہور نام لکھا ہوا ہے, وہاں سے چھپی ہوئی ہے. یہ آپ کے سامنے کتاب, اس کے صفحہ نمبر 26 کا حوالہ آپ کو سناتا ہوں, توجہ سے سنیں. سننا چاہتے ہیں؟ یہ نبی کی چیزوں کو پاک نہیں کہتے, ان کے نزدیک کیا کیا پاک ہے ذرا سنیں. نواب صاحب, نواب وحید الزمان اور نواب صدیق حسن خان, بدور الاحلہ, حوالے سن لو. انسان کا وہ پانی جس کو منی کہتے ہیں سمجھتے ہیں؟ سیمنٹ, شراب, مردار, کتا, خنزیر, تمام جانوروں کا پیشاب سوائے حیض و نفاس کے خون کے باقی تمام جانوروں اور انسانوں کا خون سب پاک ہیں. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. کس کا؟ یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے. کتا پاک, پیشاب پیو
تمہاری قسمت؟ محرم کی سبیل کے پانی کو شرک کہنے والا تمہاری قسمت میں جانوروں کے پیشاب ہیں، پیو۔ خنزیر ان کے نزدیک پاک، کتا پاک تو کھاؤ، چھوڑو پھر کیوں ہماری کسائیوں کی دکان پہ آ کے حلال گوشت لیتے ہو؟ یہ جتنے کتے آوارہ ہیں گورنمنٹ سے کہو سب ان کو سپلائی کیا کرو۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ واقعی کھاتے ہیں، ورنہ اگر کھاتے نہ ہوتے تو اس طرح بھونکتے نہیں ہے۔ میرے پاس اخبار کی کٹنگ موجود شرف پور میں، وہ جانتے، بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، ڈاکوؤں کے پاس بہت ہوتی ہے، وہ ان کے نزدیک حلال ہے، انہوں نے کھائی، اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے۔ تو جب ایسی غذائیں ہوں گی تو پھر باتیں بھی ایسی ہی ہوں گی نا۔ اور ہم کھاتے ہیں حلوہ، ماشاءاللہ نبی کی نعت پڑھتے، فرق صاف ظاہر ہے، دیکھو تو بتا دو، سونگو تو۔ میں اگر اس کتاب کو چھیڑ بیٹھا، اس میں اتنے حوالوں کے نشان، انہوں نے انگریز کی حکومت کو خدا کی رحمت کہا ہے۔ سنیں، حوالہ سنا دیتا ہوں آپ کو میں، صفحہ نمبر 17 اسی کتاب کا لیں جناب، یہ لیجئے۔ آپ میں سے کوئی آ کے پڑھنا چاہیے نہ سمجھے اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، کتاب میرے سامنے، قرآن شریف رکھا ہوا، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سنیں، میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد مولوی تلطف حسین لکھتے ہیں، ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں کہ انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ کیا پتا چلا کس کی پیداوار ہے؟ کس کی پیداوار ہے؟ اور اس کتاب میں یہ حوالہ آپ کو میں سناؤں، اسی صفحہ نمبر 17 میں ان کا نام وہابی سے اہل حدیث کس نے رکھا؟ انگریزوں نے۔ کہاں سے الاٹ کروایا؟ انگریزوں سے، اور تمہیں تو اپنا نام انگریزوں سے مانگنا پڑا، تم کہاں سے مسلمانوں کے خیر خواہ نکل آئے ہو؟ سنیں، کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں زیادہ تر خیر خواہ اور طالب امن و امان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس بندوبست گورنمنٹ کا اس گروہ سے نہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت و حدیث کہتا ہے، اور کسی مذہب خاص کا مقلد نہیں۔ کہتے ہیں ہم لوگ ہیں انگریز کے وفادار، ہمارے سوا کوئی اور وفادار، یہ تمہارا ہی نصیب ہے، تم ہی وفادار ہو سکتے ہو، انگریز کے ہم ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جارج پنجم کا زمانہ تھا انگریز کا، تو جو ٹکٹ ہوتی تھی نا ڈاک کی، اس پر اس کی فوٹو بنی تھی، اس کو الٹا لگاتے تھے، تو اس کا تاج، اس کا سر نیچے، بجائے سیدھا لگانے کے اس کو الٹا لگاتے تھے کہ اس کا سر۔ انہوں نے کبھی انگریز کی عدالت کو عدالت تسلیم نہیں کیا ہے، کہتے ہیں خدا کی رحمت۔ تو یہ تو حال ہے ان کا۔ ان کو شمس العلماء کے خطابات کہاں سے ملے؟ انگریز سے۔ میری کتاب حقائق موجود ہے یہاں، کوئی ہو تو ذرا جلدی سے مجھے ایک نسخہ پہنچائیں، میں آپ کو سناؤں کہ کس کو نبی مانتے، یہ بھی آپ کو میں ابھی سنا دیتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ یہ کوئی بات حلوے مانڈے کے جھگڑے کی نہیں، آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ نے سنا یہ نبی پاک کے فضلات مبارکہ کو، نبی کی چیزوں کو پاک نہیں مانتے، خنزیر کو پاک۔ لائے جی کتاب دیں مجھے، یہ میری کتاب ہے حقائق، ان کو دے دینا، کہنا اگر ہے ہمت۔ ان کے ایک مولوی یا نے شرفپور شریف میں رہتا، اس نے کتاب لکھی تھی، اس کے جواب میں نے لکھی ہے، 4 سال ہو گئے مجھے لکھے ہوئے، اس کی ہمت نہیں پڑی اس کا جواب دینے کی، اور میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں، ہو سکے تو اس کا جواب لکھ دو تاکہ میں پتہ لگ جائے تم ہو یا نہیں۔ سنیں، نعرے تکبیر، ذرا زور سے نعرہ لگائیں مل کے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ میری کتاب، اس کا صفحہ نمبر 42، حوالہ میں نے اسی رسائل اہل حدیث سے نقل کیا ہے۔ سنیں، نواب وحید الزماں ان کا مشہور، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور اللہ اتنا بھاری ہے کہ کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے،
یہ اللہ کا وجود مانتے ہیں، کہتے ہیں عرش کے اوپر کرسی، کرسی پہ اللہ چڑھ کے بیٹھا ہے اور اللہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے بوجھ سے کرسی چیڑ چیڑ کر رہی، یہ ان کا عقیدہ۔ کیا ایسے لوگ مسلمان ہیں؟ سنیں نواب وحید الزمان صاحب کہتے ہیں ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم دوسرے نبیوں کی نبوت کا انکار کریں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں نہیں کیا، لیکن وہ اپنی اپنی قوموں میں تواتر کے ساتھ نیکوکار انبیاء معروف ہیں۔ تواتر کا مطلب یہ کہ یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں، کل بھی کہہ رہے ہیں، یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ معروف یعنی جانے پہچانے ہیں، اگرچہ وہ قوم کافر ہی صحیح۔ اب ذرا نبیوں کے نام سن لیں، جیسا کہ رام چندر، یہ اہل حدیث کا حوالہ ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ دوسرا نام لکشمن، تیسرا نام کشن جی، یہ ان کے نبی ہیں، وہابیوں کے، یہ ان کے۔ سنیں اور سنیں، کہتے ہیں یہ تین تو ہو گئے ہندوؤں میں، زرتشت فارسیوں میں آپ کی پوجا کرنے والے ان میں، کنفسیوس اور بدھا چینیوں میں، اور جاپانیوں میں سقراط اور فیثاغورس یونانیوں میں یہ ان کے نبی ہیں۔ سقراط، فیثاغورس کہتے ہیں بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے۔ تو جو رام چندر اور کشن کو نبی مانے وہ مسلمان ہے؟ پوچھو اس سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور وہابی کہلاتے ہیں، دیں جواب اس بات کا۔ ابھی تو یہ محلہ یہاں عورتیں رہتی ہیں، میں مسئلے کر نہیں سکتا، ورنہ میں تو ان کو اتنی سناتا کہ اب منہ چھپاتے آپ سے، ان کو پتہ نہیں انہوں نے چھیڑا کس کو ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نبی پاک کے فضلات مبارکہ کو لیتے ہیں، منہ پر لگا لیتے ہیں۔ صحابی کا عقیدہ یہ کہ نبی کے جسم سے جو چیز لگ جائے وہ پاک ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آگے سے ان کا مولوی کہتا ہے، مولوی نہیں، مولوی کہتا ہے فہم صحابی حجت نہیں۔ فہم صحابی کا مطلب صحابی کی سمجھ جو ہے وہ حجت، وہ دلیل نہیں۔ تو میرا آسان سا جواب، اگر فہم صحابی حجت نہیں تو فہم وہابی کدھر سے حجت ہو گئی؟ اگر تم صحابی کی سمجھ کو نہیں مانتے، ہم وہابی کی سمجھ کو، ختم ہوئی بات۔ نہیں، انگریزوں سے ان کا تعلق، اور کیا کیا ان کا تعلق، ان کے نواب صاحب نے ایک میم کو کتنے عرصے پالا گھر میں، انگریز میم کو خود اٹھا کے لے آئے، بچایا، 1300 روپے ملے، شمس العلماء کا خطاب ملا، سرٹیفکیٹ ملے، حوالہ میں نے اس میں نقل کیا، جو غلط ثابت کرے چوک میں کھڑا کر کے مجھے گولی مار دینا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، اگر حوالہ درست ہو تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا، اتنا ہی کہتا ہوں آؤ اور میرے نبی کا سچا کلمہ پڑھ لو۔ کوئی کچا حوالہ پیش نہیں کر رہا۔ سنیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب سب کو تو پانی نہیں مل رہا، جو آگے ہیں ان کو پانی مل گیا، جو پیچھے ہیں انہوں نے آگے والے سے پوچھا تجھے پانی ملا؟ کہاں؟ کہ اپنے ہاتھ پھیلا۔ وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے اپنے منہ پہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے رسالت۔ ترتیب نہیں بدلنی، نعرہ رسالت پہلے، نعرہ حیدری بعد میں، ترتیب نہیں بدلنی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، بخاری میں حدیث پاک موجود، صحیح بخاری میں ہے تو لے آؤ، نکال کے دکھاتا ہوں ابھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے۔ نبی پاک بال رکھنے کا یہ تھا، آدھے کان تک رکھتے تھے، کانوں کی لو تک آ جاتے تھے، کبھی کبھی کندھوں تک بھی آ جاتے تھے۔ یہ تین طرح بال رکھے، اور یہ رکھتے صاف، رن وے بالکل
پلیٹ فارم صاحب جو مرضی گھومے اوپر، صاف بالکل میدان. اور یہ ان کی نشانی نبی پاک نے بیان فرمائی کہ یہ بال رکھیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا گرمی کی وجہ سے آپ نے کبھی مڑا دیا جمرہ، یہ رکھتے ہی اللہ ماشاءاللہ ان کی یہ نشانی ہے. نبی پاک نے ان کی تمام نشانیاں بیان کی. بخاری میں حدیث پاک موجود، پاک بال ترشوا رہے ہیں، سارے صحابہ کام کاج چھوڑ کے نبی کے قریب جمع ہو گئے. ہجوم ہو گیا. کیوں؟ نبی کا بال مبارک لینے کے لیے. بال مبارک، سارے صحابہ کام کاج چھوڑ کے جمع ہو گئے. نبی پاک ان کو منع نہیں کرتے. بھئی میں نے تمہیں بلایا، دعوت دی ہے، کیوں آئے ہو؟ بال تو اگر کٹ جائے تو وہ پاک نہیں رہتا، تم کیوں لینے آ گئے ہو؟ نبی پاک نے روکا نہیں. اٹھاؤ بخاری شریف، نبی پاک نے پہلے دائیں طرف کے بال مبارک ترشوائے، حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، فرمایا اقسمہ بین الناس، اے ابو طلحہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو. ایسے ابھی تم جس عقیدے سے آئے ہو، تمہارا عقیدہ بڑا پیارا ہے کہ میرے بالوں میں برکت ہے. نبی پاک بال مبارک خود تقسیم کروا رہے ہیں. بائیں طرف کے بال مبارک ترشوائے اور فرمایا یہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دو. صحابیوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکالا تھا؟ کہاں سے نکالا تھا؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے. آئیے بتاؤں کہاں سے نکالا تھا انہوں نے. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر اپنا اب ظاہر کیا، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیریت پوچھی تو بھائیوں نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن ہے کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں ذرا اونچی سفید ہو گئی ہے. رونے کی وجہ سے نہیں، بکا کی وجہ سے نہیں، غم کی وجہ سے. اور غم کا اثر جس چیز پر پڑ جائے، ماشاءاللہ آپ محمد اقبال قادری صاحب کو جانتے ہیں، کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میاں دل کا معاملہ ہے، دماغ کا معاملہ ہے. تو غم جب جس چیز پہ پڑ جائے، جس چیز پر کسی کو غم ہو، آنکھوں پہ اثر ہو گیا، آنکھ خراب ہو گئی، دل پہ اثر ہو گیا، دل پہ، دماغ پہ ہو گیا، دماغ، وہ کیا کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، ان کو یہاں لے آؤ، رائل فزیشین، شاہی معالج ہیں، یہاں لاؤ، ہم ان کا کوئی کام وام کریں گے، آپریشن کروائیں گے، ذرا چیک کروائیں گے، چیک اپ ہوگا، خون ٹیسٹ ہوگا، آنکھیں ٹیسٹ ہوں گی، بہترین آپریشن ہو جائے گا. نہیں، اٹھاؤ قرآن. اللہ فرماتا ہے حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا. میرا یہ قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قمیص جزو بدن ہے؟ بدن کا حصہ ہے؟ نہیں. صحابہ قرآن پڑھتے سنتے تھے، انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے والے قمیص میں جب اتنی برکت ہے تو بال تو جزو بدن ہے، جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگنے والے قمیص میں جو جزو بدن نہیں اس میں اتنی برکت ہے تو مصطفیٰ کے جزو بدن والوں میں کتنی برکت ہوگی. یا رسول اللہ، آپ کے بندے ڈھیلے ہیں، آپ کا نعرہ بڑا جوش، ان میں روٹیاں نہیں کھا کے آئے ہوئے، نعرہ ہی نہیں لگاتے. انہیں سیاسی نعروں کی عادت پڑی ہوئی ہے، دینی نعرے میں نے پہلے کہا میری شان میں لگتے نہیں، ذرا جوش ایمان کا. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، صحابہ نے عقیدہ کہاں سے نکالا؟ قرآن سے، کہ جب جزو بدن جو چیز نہیں نبی کی اس میں اتنی برکت، تو جو نبی کا جزو بدن ہے اس میں کتنی برکت ہوگی. صحابہ بال لے رہے ہیں، نبی پاک ان کو منع
نہیں فرما رہے. پتا چلا نبی پاک سے جس چیز کو تعلق ہو جائے اس میں برکت ہوتی ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا. کس کا عقیدہ ہے؟ کہاں سے سنا رہا ہوں؟ حدیثیں صحیح سے، بخاری سے. اور سنیں، کہتے ہیں نہیں، اصل میں بس وہ تو یوں ہو گیا، وقتی معاملہ تھا، کچھ ضروری تو نہیں. سنیں آپ دوسری روایتیں سنیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی پاک بی بی، ان کے پاس نبی پاک کا بال مبارک تھا. انہوں نے اس کے لیے ٹیوب کی شکل، نلی کی شکل کی چاندی کی ڈبیا بنوائی. نبی کا بال رکھنے کے لیے قیمتی چیز بنانا بھی غلط، اس کی تعظیم کرنا غلط. لمبی ڈبیا کیوں بنوائی؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی پاک کے بال مبارک کو موڑنا بھی انہوں نے بے ادبی سمجھا کہ یہ سیدھا رہے، اس کو موڑنا بھی نہیں. ڈبیا بنوائی، بال مبارک اس میں بند کر کے ڈھکن بند کر دیا. حدیث ہے مدینہ منورہ میں جب کوئی بیمار پڑ جاتا، بیمار کو لاتے، مائی صاحبہ ام المومنین اس ڈبیا کو کھولتی نہیں تھی. پانی کا پیالہ لایا جاتا، وہ ڈبیا اس پانی میں گم آتی، وہ پانی مریض پیتا، اس کو شفا ہو جاتی. نبی کی برکت آئی بال میں، بال لگا ڈبیا سے برکت آئی ڈبیا میں، ڈبیا گئی پانی میں، برکت کہاں پہنچی؟ پانی گیا مریض کے اندر، برکت کہاں پہنچی؟ پانی گیا مریض کے اندر تو اس کی بیماری باہر آ گئی. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا. کس کا عقیدہ ہے؟ صحابیوں کے عقیدے سنا رہا ہوں، اندازہ کر لینا. یہ اپنے آپ کو سپاہی صحابہ کہنے والے اور یہ اپنا تعلق صحابیوں سے جوڑنے والے، یہ وہابی کس حال میں ہیں ذرا دیکھ لینا. صحابیوں کے عقیدے اور صحیح حدیثوں سے سنا رہا ہوں. ان حدیثوں کو کوئی غلط ثابت کرے آئے میرے سامنے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. پتہ کیا چلا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنا صحابہ کا طریقہ تھا. اس پر یہ منافق بے ایمان کیا کہتے تھے؟ یہ بے وقوف ہے. اللہ فرماتا تم بے وقوف ہو، وہ بے وقوف نہیں. مدینہ منورہ کی عورتوں کے قربان اپنی بچیوں کو کہتی چھوٹے بہن بھائیوں کو اٹھا لو اور مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤ. جب اللہ کا نبی نکلے تو سامنے ہو جانا. نبی پاک کی عادت تھی بچوں کے سر پر چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے. ماؤں کا عقیدہ کیا؟ نبی کا ہاتھ لگ جائے گا کبھی دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی. اللہ آپ کے یہاں شہروں میں یہ رواج ختم ہو گیا، دیہاتوں میں ابھی تک ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے آتی، لوگ دم کر دیتے ہیں، ہاتھ پھیر دیتے ہیں. یہ پرانا بزرگوں کا طریقہ. مدینے کی عورتیں نبی پاک چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کا ہاتھ لگ جائے گا تو آگ نہیں جلائے گی. یہ عقیدہ بھی حدیث سے سنیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی، ان کے گھر میں دوسرے صحابہ آئے، دعوت ہوئی، دسترخوان بچھایا تو وہ اس پہ داغ لگے ہوئے تھے، میلا تھا. ساتھیوں نے کہا انس یہ تو دسترخوان میلا. اچھا. انہوں نے دسترخوان لیا اور تندور میں ڈال دیا. کہاں؟ آگ لگی ہوئی تھی، تندور جس میں روٹیاں پکاتے ہیں اس میں ڈال دیا. وہ لوگ بڑے حیران کے کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، تم نے تندور میں ڈال دیا. فرمایا تھوڑا سا دم لو، ٹھہرو، ابھی دیکھو تو ہوتا کیا ہے. 2-3 منٹ گزرے، انہوں نے ہاتھ ڈال کے اس دسترخوان کو نکالا. وہ جلا نہیں بلکہ بالکل صاف ہو گیا، ڈرائی کلین، بالکل صاف. حیران کہ آگ کا کام جلا دینا، اس نے جلایا نہیں، یہ صاف ہو گیا. حضرت انس فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. تو کیوں؟ بات یہ ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تھے.
میں نے نبی پاک کے سامنے یہی دسترخوان بچھایا، نبی پاک نے کھانا تناول فرما کے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ پہنچ لیے تھے. ہمیں اللہ یا رسول یا غوث، ہمیں دسترخوان سے ہاتھ پہنچنے کی اجازت نہیں، یہ نبی کی شان تھی. کو بزرگ کرے تو اور بات ہے، ہم کہاں سے کر لیں. تو انہوں نے ہاتھ پہنچ لیے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ کہ اس کو نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. اور سنیں خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے اس کو نقل کیا. بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سنیں. جنگ احد میں نبی پاک کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا. نبی پاک نے خون بہایا تاکہ آنے والوں کے لیے اللہ کی راہ میں خون بہانا نبی کی سنت ہو جائے، ان کے لیے اس میں ثواب ہو جائے. اگر نبی یہ کام نہ کرتا تو ہمیں نمونہ کہاں سے ملتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کے ہونٹ مبارک سے خون بہ رہا ہے. ایک صحابی حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا یہ جو خون ہے اس کو بند کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسے بند کرے گا؟ انہوں نے کہا بس اجازت دیجئے اور پھر دیکھیے، اجازت دیجئے. نبی پاک نے فرمایا کرو بند. وہ آگے بڑھے، نبی پاک کے ہونٹ مبارک کو اپنے منہ میں لے لیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. چوسنے لگے، اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی، خون رک گیا، کیونکہ خون کی جگہ کو دبایا جائے جہاں سے خون بہ رہا ہے تو خون رک جاتا ہے. اب وہ جو خون تھا سارا ان کے منہ میں تھا، سارا ان کے منہ میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خون کو تھوک دے، پھینک دے. جب آپ نے یہ فرمایا وہ پی گئے، وہ نبی پاک کا خون مبارک پی گئے اور کہا حضور آپ کا خون اور پھینک دوں؟ یعنی آپ کا خون میں ہرگز پھینک سکتا نہیں، یہ ہے تعظیم کے لائق ہے، اس کو میں زمین پر گرا سکتا نہیں. تو نبی پاک نے آگے سے یہ نہیں فرمایا تجھے پتہ نہیں خون حرام ہے تو پی گیا، جا کے کوئی الٹی کر پیٹ صاف کروا. نہیں، ایسا نہیں فرمایا. سنے انعام کیا ملا. حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا من اراد ان ينظر رجل من اہل الجنت فلينظر الى هذا. تم میں سے جو کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے، کیونکہ اس میں میرا خون چلا گیا ہے، اب اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابیوں کا، کہ نبی سے برکت لے رہے ہیں اور وہابی مانتے نہیں. سنے کتنے واقعات سناؤں. صحابہ کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے کہاں آتے ہیں؟ نبی کی بارگاہ میں. کہاں آتے ہیں؟ اٹھاؤ بخاری شریف، مشہور حدیث. ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یا رسول اللہ مجھے بچائیے. یا رسول اللہ مجھے آج کہتے ہیں تو کہتے ہیں شرک، آج کہیں تو فتویٰ کیا لگتا ہے؟ ان کا فتویٰ یوں چلتا ہے جیسے مشین گن چلتی، آگے دیکھتی بھی نہیں کہ کون ہے کون چلا رہے. انے واہ، کوئی ان کو ہوش، اللہ بچائے ان سے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کب سے شروع ہوئے؟ یہ میری کتاب پڑھنا، ان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے میں نے سب لکھی. اگر آپ کہیں تو میں حوالے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ تو حضرت عیسیٰ کے کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا باپ ہے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کا نہیں مانتے. تو ان میں اور پھر عیسائیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ ان کی کتاب میں لکھا ہے. اور کہتے ہیں ہد پرندے کا نام نہیں ہے، ایک بندہ تھا. قرآن میں ہد پرندے کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں وہ
جو ایسی باتیں کریں. اور حضرت یونس علیہ السلام اور نبیوں کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا آپ کو سناؤں. میں نے کہا نا محلہ خواتین ہے, ورنہ میں ان کا گند سناتا آپ کو. ان کا حال کیا 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 چیز ان کے نزدیک پاک ہے, آپ سنیں تو پریشان ہو جائے. پڑھنا ہو تو اس کو پڑھ لینا کتاب, پتہ چل جائے گا. وہ جو رام کرشن کو نبی مان رہے ہیں ان کا اور کیا حال ہونا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں آتے اور کہتے حضور ہمیں بچائیے, ہمیں بچائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو یہاں سے نہ چھوڑیں. سب کی توجہ ہٹے گی بھائی, اس طرح نہ کریں. یہ رستہ آپ بند کریں اس کو. اگر آپ کو سہولت ہے تو یہاں آگے تک اس طرح گزرے, کوئی خاتون نہ گزرے. کیمرہ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے, اس طرح سب چیز آئے. جو بھی ہو دوسری طرف سے لے جائے ان کو. دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی پاک یہ نہیں فرماتے جا اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کر, کیا میں نے تجھے توحید نہیں سکھائی؟ نہیں فرماتے. کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں, وہ کام جو روزے میں نہیں کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. بیوی کے پاس نہیں جانا تھا, میں چلا گیا. اشارے میں بات کی, سمجھ گئے نا. میں یہ کام کر بیٹھا ہوں, روزہ توڑ بیٹھا ہوں. فرمایا بردہ آزاد کر, کفارہ دے. اس نے کہا حضور بہت غریب ہوں, مسکین ہوں, یہ کر سکتا نہیں. فرمایا پھر 60 روزے رکھ پے در پے, اگر 59 کے بعد ایک چھوڑ دیا تو وہ ختم. 60 اکٹھے مسلسل رکھنے ہیں. اس نے کہا جی 30 نہیں پورے کر سکا, 60 کدھر سے پورے کروں گا. فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس نے کہا جی غریب ہوں, یہ بھی کر سکتا نہیں. فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھجور کی ٹوکری لے کر آیا, نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا. کیا پیش کیا؟ آواز اور اونچی. آپ جاتے ہیں اقبال صاحب کے پاس ہدیہ لے کے, کہتے ہیں مولوی پیروں کو کیا دینا ہے, دو تو جناب بھتہ دو, سیاسی لیڈروں کو دو, سرکار کو ٹیکس دو, پولیس والوں سے مکا کرو, مولوی پیروں کو کیوں دینا ہے, بھوکے مرتے مرنے دو. کبھی دیتے ہیں علماء کو, اولیاء کو. کوئی یہ نہ سمجھ لے میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے کیوں ایسا کیا, یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ علماء کی, اولیاء کی, دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت نہ کرو تاکہ دین نہ پھیلے. ان کو پتا ہے کہ وہ کتابیں لیں گے, تبلیغ کریں گے, وہ نہیں چاہتے کہ پیسہ پہنچے اور وہ کام کریں. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. علماء اولیاء کی خدمت کرنا یہ تو سنت ہے, ثواب ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ ہدیہ لے کر آیا, نبی پاک نے قبول فرمایا. فرمایا وہ بندہ کہاں گیا جو کہتا تھا روزہ توڑ بیٹھا ہوں, مجھے بیٹھا ہوں جی میں. فرمایا یہ کھجوریں لے لے اور مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ہو جائے گا. تیرا. آج ہم یہ فتویٰ دے سکتے نہیں. کوئی بیٹھے ہو علماء, پوچھ لو ان سے, بردہ آزاد کرے, غلام آزاد کرے, 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, اس کے آگے ہمارے پاس کوئی فتویٰ نہیں. نبی کا اختیار ثابت ہوا. صحابہ جانتے ہیں یہ نبی سب کچھ کر سکتے, سب کچھ. کیا عقیدہ ہے صحابہ کا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. کیا عقیدہ ہے صحابی کا, یہ نہیں کہ نبی خود سے کرتا ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے, یہ اللہ کا حبیب ہے, اس کو اللہ نے اختیار دیا. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ ہے اور اس کی بخشش ان کا صدقہ. اللہ عطا کرنے والا ہے, نبی بانٹنے والے. خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے, دلاتے یہ ہیں
دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات آپ نے فرمایا کہ لے جا مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے تیرا کفارہ ہو جائے گا. اس نے وہ ٹوکری لے کے سر پہ رکھی اور آگے سے جو بات کی ذرا توجہ سے سنیے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں, کیا میں خود رکھ لوں؟ ناز دیکھو. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. آپ کی عادت تھی مسکرانا, تبسم فرمانا, مگر اس کی بات پر اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگ گئی. کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا 60 روزے رکھ, کہتا نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, کہتا نہیں کھلا سکتا. میں نے کہا غلام آزاد کر, کہتا نہیں کر سکتا. کھجوریں میں دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہے کہ وہ بھی غریبوں میں تقسیم نہیں کرنی, خود رکھنا چاہتا ہے. لیکن صحابیوں کو ناز تھا, صحابیوں کو ناز تھا, جانتے تھے یہ کون آتا ہے. سنے بخاری میں حدیث موجود, فرمایا فذهب اطعمه اهلک, اور لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے, تیرا کفارہ ہو جائے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بتائے صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ کرتا ہے, سب کچھ. نبی پاک نے ساتھ ہی فرما دیا ھذا لکا ولا لغیرکا, یہ صرف تیرے لیے ہے, تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں. اگر نبی پاک یہ نہ فرماتے تو آج مشکل ہو جاتی, لوگ روزہ توڑتے اور اقبال صاحب کے پاس پہنچ جاتے, لاؤ ٹوکری کھجوروں کی اور حضور کی سنت پوری کرو. مشکل ہو جاتی. فرما دیا یہ تیرے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن صحابی کا عقیدہ تو معلوم ہوا. اب یہ کہتے ہیں جی ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں. ان سے پوچھو تمہارے اندر صحابہ کا کون سا طریقہ ہے, بتاؤ تمہارے اندر کیا ہے. یہ مرزائیوں کو مسلمان مانتے ہیں. مرزائیوں کو ذرا اونچی, کتنی آپ کو میں روایتیں دکھاؤں. حضرت معاویہ کو انہوں نے جس طرح اور دوسرے صحابہ کی توہین کی, 4 عورتوں سے بیک وقت زیادہ عورتوں کے نکاح کو جائز کہتے ہیں, کافر کے ذبیحہ کو حلال کہتے ہیں. آؤ آپ کو میں بتاؤں یہ بات کیا کہتے ہیں. سنیں صفحہ نمبر 46 اور 47, یہ رسائل اہل حدیث اسی میں سے دکھا رہا ہوں. سنیں, مولوی عبدالعزیز سیکریٹری جمعیت مرکزیہ اہل حدیث ہند خود لکھتے ہیں, آپ نے لاہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی, آپ مرزائی کیوں نہیں؟ ان کا ثناء اللہ امرتسری, یہ اس کو لکھا جا رہا, اوپر عنوان ہے ثناء اللہ امرتسری, اس کا عنوان کہ اس نے مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی. سنیں, آپ نے فتویٰ دیا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے. یہ اپنے اس ثناء اللہ کو کیا کیا کہتے ہیں؟ وہ مرزائیوں کو مسلمان مانتا ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھتا. سنیں, حافظ عبداللہ اور ان کے نامہ نگار خود عبداللہ روپڑی, جو عبد القادر روپڑی کا باپ تھا, وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں عبداللہ اور ان کے نامہ نگار کے نزدیک متقی کا دائرہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی اور دائرہ اتنا تنگ نہیں ہوگا. غیر مسلم تو متقی کی تعریف سے بالبداہت خارج ہے. مسلم فرقوں میں جن کو یہ مسلم فرقے شمار کرتے ہیں ان کی لسٹ سن لیں: رافضی، خارجی، معتزلہ، جہمی، قادیانی، عرشی، فرشی وغیرہ سب لوگ یہ صاف لکھ رہے ہیں غیر متقی ہیں، لیکن ان کو مسلمان مان رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے اہل حدیث کا حوالہ ہے. بتاؤ مرزائی مسلمان ہے؟ ذرا اونچی. قادیانی مسلمان ہے؟ جو ان کو مسلمان مانے وہ مسلمان ہے؟
پہلے ان سے کہو اپنا ایمان تو ثابت کرو. رام کرشن کو نبی ماننے والوں، مرزائیوں کو مسلمان والے ماننے والوں ہو کدھر؟ تم اپنے عقیدے تو دیکھو. یہ تو حال ہے تمہارا، اور تم اعتراض کرو گے اہل سنت و جماعت پر. سنیں صحابیوں کے عقیدے، اور وہ بھی حدیث سے سنا رہا ہوں. اگر اہل حدیث کہلاتے ہیں تو ان باتوں پر شرک اور بدعت کے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرما رہے، جمعہ کا دن ہے، سخت گرمی، تحت پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی. ایک اعرابی، ایک صحابی اٹھا، عرض کی حضور اللہ سے بارش مانگیے، اللہ سے بارش مانگیے، مال ہلاک ہو رہا ہے، سبز چارہ تو دور کی بات، کوئی سوکھا تنکا نہیں کہ جانور کھا لیں. سخت طلب ہے پانی کی، اگر پانی نہ آیا تو جانور کیا انسان بھی مر جائیں گے. اس نے ساتھ ہی ایک بڑا پیارا جملہ کہا. اس صحابی نے جو کہا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس ہم جائیں؟ کہاں جا کے فریاد کریں؟ کون ہے ہمارا؟ وَلَيْسَ لَنَا فِرَارُنَا إِلَّا إِلَيْكَ. اور کس کے پاس بھاگ کر جائیں؟ کون ہماری سنتا ہے آپ کے سوا؟ اعلی حضرت جھوم اٹھے. اس بات کو اپنے ایک شعر میں انہوں نے یوں بیان کیا کہ اس صحابی نے گویا کیا کہا، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. اس صحابی نے اتنے درد اور سوچ سے یہ بات کی، نبی پاک کا دریائے رحمت جوش میں آیا. صحابہ کہتے ہیں سخت دھوپ تھی، گرمی، بادل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. ادھر میرے آقا کے ہاتھ اٹھے، ادھر سے کالی کالی گھٹائیں اٹھی. نبی پاک نے دعا کر کے ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، بارش شروع ہو گئی. بارش جمعہ کا دن بارش ہو رہی ہے، ہفتے کی رات ہو رہی ہے. ہفتے کا دن اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں. آپ تو ہفتہ گزرنے کے بعد ہفتے کی رات کہتے ہیں، اسلام میں پہلے. جمعے کا دن ہفتے کی رات، اور آگے ہفتے کا دن اتوار کی رات، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعے رات. اگلا جمعہ آ گیا، بارش بند. کون برساتا ہے بارش؟ محبت سے کہیے. ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں. آپ خدا حافظ کہتے ہیں، کہنا جائز ہے، مگر خدا اللہ کا نام نہیں، اس کو کہنے سے یہ نیکیاں ملتی نہیں. اللہ کہیں گے نیکیاں ملیں گی. مومن کو ثواب کا لالچ، جب بھی اللہ کا نام لو محبت سے لو، اس کے کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، 40 گناہ معاف ہوتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، بارش کون برساتا ہے؟ کون برسا رہا تھا؟ بند کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے بھی اللہ برساتا تھا، اب بھی اللہ ہی برسا رہا ہے. بند. دوسرا جمعہ آ گیا، بارش بند. مجھ سے پوچھیں تو ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں بند کیوں نہیں ہوتی، گویا اللہ نے کیا فرمایا، محبوب تیرے کہنے سے برسائی ہے، بند بھی اس وقت کروں گا جب تو کہے گا. اللہ دوسرا جمعہ آ گیا. پہلے جمعے بارش کا نام و نشان نہیں تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم گھروں میں گئے بھیگتے ہوئے گئے. اب دوسرا جمعہ بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں.
پانی برس رہا ہے. دوسرا جمعہ آیا, وہی شخص پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا پہلے اس طرح مر چلے تھے, اب اس طرح مر چلے ہیں. پہلے مر رہے تھے بارش نہیں ہو رہی, اب مر رہے ہیں کہ بند نہیں ہو رہی. فرمایا اچھی طرح بارش ہو جانے دے نا, ذرا زمین اچھی طرح پانی جذب کر لے, ذرا سبزہ چارہ ہو جانے دے. اس نے کہا حضور ہمارے کچے کچے مکان وہ بھی تو گر جائیں گے. فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اب صحابی کا طلب دیکھو, مانگ دیکھو. حضور فرماتے کیا چاہتا ہے؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور یہ بارش ہم پر نہ ہو, ہمارے ارد گرد ہوتی رہے. بولو ان وابیوں سے کر سکتے ہو ایسا کہ اتنے حصے میں ہو اور باقی میں نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اٹھاؤ بخاری, نبی پاک نے اپنی انگلی پھیرائی اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا. ادھر انگلی ہل رہی ہے, ادھر بادل پھٹ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم گھر پہنچے, ہمارے گھروں پر ایک بوند نہیں گر رہی تھی, جنگل میں موسلادھار بارش ہو رہی تھی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. کیا ہے؟ کس کا عقیدہ؟ صحابہ کا عقیدہ. صحابی کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نبی وہ ہے جو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے. حضرت ربیہ ابن کعب کا واقعہ مشہور, بخاری میں حدیث موجود, کتنی سناؤں. ان کا کیا حال ہے؟ رب کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے نا, اکڑ کے ہاتھ یہاں باندھتے ہیں جب جنانیاں ہوں, اکڑ کے کھڑے ہو, ایک ٹانگ دوسرے کے پاؤں پہ چڑھائی ہوئی, ادھر والی ادھر کے اوپر چڑھائی ہوئی. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں راستہ چھوڑیں تو شیطان گزرتا, اور یہ جو بیچ کا پھاٹک کھول دیتے ہو. سوچنے کی بات, مذاق. حدیث نہیں پڑھی, جسموں کو نرم کرو, اللہ کے آگے عاجزی سے کھڑے ہو, اکڑ کے کھڑے ہوتے جیسے مقابلہ کر رہے ہیں. چہرے دیکھ لو ماشاءاللہ کیسا نور برس رہا ہے. ایسا ہے کہ چہرہ اگر صبح صبح متھے لگ جائے, شام تک معلوم جو برکتیں ہوں گی وہ آپ جانتے ہی ہیں. ان کے عقیدے گند بھرا ہوا ہے, میرا گند. ان کی نماز کا حال سناؤں آپ کو؟ پڑھنی ہو میری اس کتاب عقائد میں پڑھیں ان کی نماز کا کیا, اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں نماز میں, جو طریقے لکھے ہیں اگر آپ کو سناؤں آپ پریشان ہو جائیں. میں نے اتنا گند کسی اور فرقے میں نہیں پڑھا جو گند ان کے ہاں لکھا ہو. وہ نزول الابرار پوری سناؤں, فقہ محمدیہ اور فقہ کلام سناؤں آپ کو تو پریشان. ارے اٹھاؤ اپنا فتاوی سنائیہ اور اس میں پڑھو, یہ اہل حدیث ہونا عمل ہے, مذہب نہیں ہے. تم نے انگریز سے اپنا نام الاٹ کروایا ہے, تم انگریز کی پیداوار ہو, اپنا تواتر دکھاؤ. ہم حدیث کے ماننے والے, تم صرف 4 حدیثیں تم نے یاد کی ہیں اور ان کے ساتھ اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہو, تم حدیث کو جانتے تک نہیں ہو. رفع یدین پر ہمارا اختلاف نہیں کرتے ہو, شوق سے کرو. آمین بالجہر کہتے ہو, شوق سے کہو, اس پہ ہمارا اختلاف نہیں. لیکن تم تقلید کے خلاف بولتے ہو, تمہارا یہ اختلاف غلط ہے. تمہیں جاننا چاہیے جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا. تم لوگوں نے ہر ایک کی تقلید کو اختیار کیا ہوا ہے. اصول حدیث کو کہاں سے مانتے ہو اگر اصول فقہ کو نہیں مانتے؟ یہ اصول حدیث کس نے بنائے ہیں؟ تمہیں تقلید کے خلاف بہت تمہیں تکلیف ہے نا, ہر ایک کی تقلید کر رہے ہو. دوسروں کو کہتے ہو امام ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلو, تو کیا تمہارے پیچھے چلے وہ؟ صحابہ کے عقیدے پر ہے, ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں, صرف تقلید کے مسئلے پہ نہیں. تم رفع یدین پہ بھی بات کرنا چاہتے ہو, اس میں بھی تو حدیث موجود ہے, اور تم تو صرف 1 یا 2 مرتبہ کہتے ہو. میں تمہیں وہ بھی حدیثیں دکھاتا ہوں کہ رکوع میں جانے پر, رکوع میں اٹھنے پر, سجدہ کرنے پر ہر وقت رفع یدین, پھر ان پر بھی عمل کرو. کہتے ہیں وطر ایک بھی وطر ہوتا ہے, 3 وطر کیوں پڑے, ایک بھی وطر؟ تو روایتوں میں 1 بھی وطر, 3 بھی وطر, 5 بھی وطر, 7 بھی وطر. کسی دن 1 پڑھو, کسی دن 3 پڑھو, کسی دن 5 پڑھو, کسی دن 7 پڑھو. صرف ایک والی حدیث کو کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے؟
کہتے جی 8 تراویح ہے. کہاں ہے 8 تراویح؟ 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھاؤ تب مانیں گے. لاؤ جو حدیث پیش کرتے ہو اس میں تو یہ ہے کہ نبی پاک رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی روزانہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے, اور یہ کہتے ہیں اس میں 8 تراویح کی تھی اور باقی 3 وتر تھے. تو اگر اور صرف تراویح تھی وہ تو پھر رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے. تم صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہو؟ سارا سال پڑھا کرو نا. اپنی طرف سے مسئلے نکالے ہوئے ہیں تم نے. سنو جان لو ہم اہل سنت و جماعت ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے تمام عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. ہم کسی امام کے قول سے عقیدے کو نہیں پیش کرتے. ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے. ہمارا ہر عقیدہ اہل ادلہ شرعیہ سے ثابت ہوگا. تم لوگوں کی طرح نہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر. ہم نزول الابرار کے تحت عقیدے نہیں بناتے, ہم قرآن کریم کے مطابق عقیدے بناتے. ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے قرآن حدیث میں موجود, مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا. صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں, نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں, اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں, اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں. ان کو بے مثل بے مثال. ہم صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, تابعین تبع تابعین اولیاء صلحاء ائمہ سب کو مانتے ہیں. لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تم ایجنٹ ہو دشمنوں کے, مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہو. تم یا رسول اللہ مدد کے منکر. بتاؤ عرب کی جنگ ہوئی تھی, تم نے امریکہ سے مدد کیوں مانگی تھی؟ کیا تمہیں بخاری میں نبی کی وصیت نظر نہیں آتی کہ یہود و نصارہ کو مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالو؟ کون لے کے آیا ہے؟ تم لے کر آئے ہو. تمہارے مفتیوں نے فتوے دیے ہیں, مزارات کو تم نے گرایا ہے, نبی کی آثار کی توہین تم نے کی ہے. تم وہ لوگ ہو جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے دشمن ہو. بخاری کو کس نے بدلنے کی کوشش کی؟ حدیثیں کس نے نکالنے کی کوشش کی؟ وہ تم ہو. تمہارے نکالنے سے حدیثیں ختم نہیں ہوں گی, تمہاری ان کوششوں سے سنی ختم نہیں ہوں گے. سن لو, جتنا سنیوں کو مٹانا چاہو گے اتنا ہی سنی اور اونچے ہوں گے. اللہ میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں. ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی. اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی, آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو. نہیں, حوالوں کو رکھو ایک طرف, یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو, آگ جلاؤ, ان میں تیل ڈالو. جب تیل کھول جائے, ایک میں کودتا ہوں, سچے ہو تو آؤ کودو دوسری میں. جو بچ گیا وہ سچا, جو مر گیا وہ جھوٹا. آؤ, مجھے اپنی صداقت پر یقین ہے. میرا عقیدہ سچا, میرا نبی سچا, میرا امام اعظم سچا, میرا غوث اعظم سچا ہے. مجھے بتاؤ, تمہارے نواب صدیق حسن خان بھوپالی, جن کو تم اپنا پتہ نہیں شیخ الکل کہتے ہو, اس نے قاضی شوکاں مدد ابن قیم مدد کے شعر پڑھے یا نہیں پڑھے؟ ہم یا رسول اللہ مدد مانگے تو تم شرک کہتے ہو, وہ ابن قیم سے مدد مانگے تو جائز. اس پہ فتویٰ لگاؤ کہ وہ مشرک تھا, پھر میں مانوں کہ تم واقعی سچے ہو. نواب وحید الزمان نے جو صحابہ کو گالیاں دی, حضرت معاویہ کے لیے اور دوسرے صحابہ کے لیے جو لفظ کہے, ذرا اٹھاؤ اس کی کتاب جا کر پڑھو, وحید اللغات پڑھو جا کر, تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ خاموش ہیں, ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں, لیکن نبی کی توہین پر خاموش رہنا بے غیرتی ہے, وہ ہم نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہمیں چھیڑو گے ہم چھوڑیں گے نہیں. بہتر ہے اپنا طریقہ رکھو. ہم تمہیں دعوت حق دیتے ہیں, قرآن موجود, حدیث موجود. تسلی چاہتے ہو, آؤ سوال کرو, میں جواب دینے کو تیار. لیکن انتشار کرو گے تو جو باتوں سے نہیں مانتا ہم اس کو لاتوں سے پھر منوانا جانتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں. آئیے, ان کے یہ سوال جمع ہوئے ہیں, اب میں ان کے جوابات پیش کر دیتا ہوں مختصراً. حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ جس کو جواب چاہیے ہو وہ خود جلسہ کروائے, وہ تقریر کروائے,
پورا جلسے کا اہتمام کرے. تاہم یہ جمع ہوئے ہیں، میں مختصراً ان کے جواب پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حج کے لیے جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر امام اہل حدیث ہوتے ہیں، تو ہم اپنی نماز کیسے ادا کریں؟ میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لیں. حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ نے. اگر وہاں کا امام بدعقیدہ ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں. حج ہوتا ہے مینا، مزدلفہ، عرفات میں. کعبے کا طواف کرنا شامل ہے، کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس میں شامل نہیں. آج تقریباً 12 یا 15 سال پہلے اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو حالات اور کاروبار سب ٹھیک تھا. جب سے یہ شروع ہوا حالات اور کاروبار سب خراب ہو گیا. میرے دل میں شک و شبہ ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں. جبار بٹن والا موجود ہے؟ یہ جبار صاحب، عبد الجبار صاحب، یہ مجھے ثابت کر دیں. یہ بھائی صاحب جنہوں نے رقہ لکھا ہے کہ 15-20 سال 12-15 سال سے